نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کھانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طریقے سے کھایا ہے، یعنی کھانے کے سنت طریقے کے بارے میں چند آداب ذکر کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی سنت طریقے چونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی خیر بلائیاں خوشیاں ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں سے دل منور ہوتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا یہ عبادت بن جائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، تو کھانا کھانے کے دوران ہم ان تمام باتوں کا رعایت رکھیں جن کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا یا نبی علیہ السلام نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے کھانے میں اپنا نیت درست رکھیں، کھانا اللہ کا حکم سمجھ کر کھائیں۔ پھر کھانا بدن کی حفاظت کے لیے اور بدن کی قوت کے لیے، چونکہ بدن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت اور اس کو طاقتور بنانا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے کھانا اس نیت سے کھائیں کہ میں اللہ کے اس امانت کی حفاظت کروں اور اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو بدن کو طاقت پہنچاؤں۔ کھانا کھانے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہیں۔ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ فقر کو دور کرتا ہے اور یہ عمل تمام نبیوں کی سنت ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہوں، اسے چاہیے کہ کھانا پر آئے تو ہاتھ دھوئیں اور کھانے سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں۔ صرف انگلیاں دھونا کافی نہیں ہے یا صرف دائیں ہاتھ دھونا کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے غسل کیا ہوا ہے یا پہلے سے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں لیکن ابھی کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اگرچہ ہاتھ صاف ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ دھونا سنت کی نیت سے سنت کا ثواب اس میں ملے گا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کی شروع میں بسم اللہ پڑھیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر شروع میں کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ جب بھی یاد آ جائے پڑھیں۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں برکت نہیں ہے اور شیطان اس کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائیں تو بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ ترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 پر روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھائے، بیچ سے نہ کھائیں۔ بخاری شریف میں حضرت
عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے جانب سے کھاؤ۔ اگر ایک ہی قسم کی چیز ہیں تو حکم یہ ہے کہ صرف اپنی طرف سے کھائیں۔ ہاں اگر کئی قسم کے انواع پلیٹ میں ہیں یا دسترخوان پر کئی قسم کی چیزیں ہیں تو دوسری طرف سے لیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ برکت بیچ کانے میں اترتی ہیں، لہذا کنارے سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا رعایت کرتے ہوئے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان سنتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک ان سنتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ چند آداب تھے، انشاءاللہ تعالی باقی آداب دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔